بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد، نئی دہلی اور کابل کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، آج 15 اکتوبر ہے اور اس وقت دن کے 10 بجے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن اسپن بولدک بارڈر اور کرم ایجنسی خوست بارڈر پر رات بھر خون ریز جھڑپیں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری رہا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے اور بھارت کی طرف سے ایک نیا فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر دوسرا بڑا حملہ آپریشن سندور 2 کرنے کی انٹیلیجنس اطلاعات ملنے کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے کل اڈیالہ جیل میں ہنگامی رابطہ کیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور ان کی طرف سے اڈیالہ جیل میں عمران خان کو یہ پیغام موصول ہوا کہ وہ اپنے موقف میں نرمی لائیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ مل کر ملک کو اس آزمائش کی گھڑی میں سہارا دیں۔ خان نے اس رابطے کا کیا جواب دیا اور پھر معاملات میں کس تیزی سے مثبت تبدیلی آئی، یہ تمام تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بڑی اہم ویڈیو ہے ناظرین، اور جو تازہ ترین جنگ کی صورتحال ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جو پس پردہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور کس طریقے سے جو حکومت ہے، مولانا پیپلز پارٹی، نون لیگ، ان کی جو ساری سازش ہے اسے کس طرح منہ کی کھانا پڑی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے سارا کچھ ہوا ہے، بلیسنگ ان ڈسگائز اس کو کہتے ہیں، کہ نقصان دہ صورتحال میں سے اچانک کوئی نئے قسم کا فائدہ برآمد ہو جانا۔ یہ جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک طویل سمجھ لیں کہ سرد جنگ جاری تھی، اس میں جو سرد مہری ہے وہ کل اچانک ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے جو پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا وہ کسی کو ہضم ہی نہیں ہو رہا تھا، کسی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ عدالت اچانک کیسے مہربان ہو گئی ہے پی ٹی آئی پر۔ تو اس کے پیچھے جو اصل کہانی ہے وہ ابھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ہوا یہ کہ گزشتہ روز جب پاکستان پر مشرقی اور مغربی سرحدوں پر دو اطراف سے بیک وقت بڑے حملوں کا خطرہ سنگین ہو گیا تو فوجی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ہنگامی رابطہ کر کے پاکستان کو درپیش سنگین خطرے کی طرف توجہ دلائی گئی اور ان سے کہا گیا کہ جس طرح بھارت کے آپریشن سندور 1 کے دوران انہوں نے پاک فوج کو مکمل سپورٹ کیا، اسی طرح ایک بار پھر سپورٹ کریں۔ اور پھر ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس حوالے سے عمران خان کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ایک ہنگامی پیغام بھی موصول ہوا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سلسلے میں سعودی سفارت خانے نے اہم کردار ادا کیا اور ایک ثالثی سمجھ لیں کہ جو دوست ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور عمران خان کے بھی، جناب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ان کی طرف سے ثالثی کی گئی، اور اس طرح عمران خان نے اڈیالہ جیل میں اپنے ساتھ ملاقات کرنے والے وکلا رہنماؤں چیئرمین بیرسٹر گوہر، بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر سیف، تینوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ الگ الگ پیغام دیں ان کی طرف سے باہر جا کر میڈیا سے گفتگو کے دوران، اور یہ واشگاف اعلان کریں عمران خان کی طرف سے کہ یہ فوج بھی میری ہے اور پاک فوج اور پولیس کے شہداء بھی میرے ہیں، جس پر ان تینوں رہنماؤں نے باہر آ کر تفصیل سے یہ بیان میڈیا کو جاری کیا۔ ناظرین، اڈیالہ جیل میں اس ہنگامی رابطے کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت اب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل خان آفریدی کی مخالفت سے
پیچھے ہٹ گئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہنگامی پیغام ملنے کے بعد کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی سہیل آفریدی کے بطور وزیر اعلیٰ انتخاب کو قانونی و آئینی قرار دیتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا کو آج شام 5 بجے تک ان سے حلف لینے کا حکم بھی دے دیا ہے، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی دیا ہے کہ اگر اس وقت تک گورنر حلف نہیں لیتے تو پھر اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی یہ فیصلہ حلف لیں گے۔ یہ فیصلہ ناظرین آنے کے بعد خیبر پختونخوا کو جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں فیصل کریم کنڈی، ان کو فوری طور پر کراچی سے پشاور پہنچنے کا جو بلاول بھٹو زرداری ہیں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے حکم دے دیا ہے۔ حکم تو دینا ہی تھا جب اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ جناب آپ فوراً جا کے حلف لیں، اب کیونکہ صورتحال یک دم تبدیل ہو گئی۔ ناظرین، بھارت آزاد جموں و کشمیر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ کریڈیبل سورسز سے ہمیں بھی اطلاع ملی ہے، اور پاک فوج کے پاس تو یہ اطلاع کئی دن پہلے سے تھی، اور کل اس حوالے سے جو بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ کیا تھی کہ بھارتی فوج کی مغربی کمان کے چیف جنرل منوج کے کاتیار نے دھمکی دی کہ پاکستان نے اگر ایک بار پھر پہلگام دہشت گردی جیسا کوئی اقدام کیا تو بھارت فوری جواب دے گا، اور آپریشن سندور 2 آپریشن سندور 1 سے بھی کہیں زیادہ ہلاکت خیز ہوگا۔ یہ وہ دھمکی ہے جو بھارت کی طرف سے دی گئی، اور پاکستانی جو ایجنسی ہے ISI انٹیلیجنس ادارہ، اس نے یہ انفارمیشن کلیکٹ کی وہاں سے کہ جو 6 روزہ دورہ افغان وزیر خارجہ نے کیا ہے، اور اس دوران اس نے راہ کے عہدیداروں سے، اجیت دووال سے، بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سے، اور بھارتی وزیر اعظم سے جو تفصیلی مذاکرات کیے ہیں، ان میں پاکستان پر 2 اطراف سے حملے کی تیاری کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اسی اطلاع کے بعد پھر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، جس کی آج مزید تفصیلات ابھی ہم اسی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح اڈیالہ جیل میں آخر کار وہ ڈیل ہو گئی جس کا پوری قوم کو انتظار تھا۔ ناظرین، بھارتی فوج نے پاکستان پر نئے حملے یعنی آپریشن سندور 2 کے حوالے سے کشیدگی بڑھانے کے لیے کشمیر کنٹرول لائن اور جموں ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جو ایک پچھلی رات، اور دعویٰ کیا کہ پاکستان کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے والے 2 مجاہدین کو کپواڑہ کے علاقے میں شہید کر دیا گیا ہے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ کے جواب میں پاک فوج نے بھی منہ توڑ جواب دیا، جس کے بعد کشمیر کنٹرول لائن پر ایک بار پھر حالت جنگ والی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے مغربی بارڈر پر صورتحال مشرقی بارڈر سے بھی زیادہ تشویشناک اور خونی ہو چکی ہے، جس کی کچھ تفصیل ہم نے آپ کو پہلے بتائی، اور اب مزید سن لیں۔ ناظرین اکرام، خیبر پختونخوا کے بعد افغانستان نے رات گئے بلوچستان پر بھی بڑا حملہ کر دیا۔ دوسری طرف خوست اور پکتیکا میں رات ڈرون حملے کیے گئے، یہ پاکستانی فوج کی طرف سے، اور ان ڈرون حملوں میں TTP کے ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ جو رات گزری ہے اس میں کابل اور قندھار پر بھی ڈرون پروازیں جاری رہیں۔ ڈرون حملے کے خوف سے کابل میں رات بھر مکمل بلیک آؤٹ رہا۔ ناظرین، خوست اور لور کرم ایجنسی کے بارڈر ایریاز میں افغان طالبان کے فوجی دستے پاکستانی چوکیوں پر شدید فائرنگ اور گولہ باری کرتے رہے، اور پاک فوج بھی پوری شدت سے جواب دیتی رہی۔ اس کراس فائرنگ اور کراس گولہ باری کی آڑ میں افغان طالبان TTP اور داعش خراسان کے خودکش حملہ آوروں کو پاکستان میں داخل کرنا چاہتے ہیں، اور پاک افغان سرحد کے مختلف سیکٹرز میں پچھلے کئی روز سے 150 کے قریب خودکش بمباروں کو پہنچایا گیا ہے، جو اس کراس بارڈر فائرنگ کی آڑ لے کر پاکستان میں داخل کیے جائیں گے، اور آنے والے دنوں میں ان خودکش بمباروں کو پاکستان کے مختلف بڑے شہروں اور فوجی قافلوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ رات جو کرم ایجنسی اور خوست بارڈر پر جھڑپیں ہوئیں، اس میں پاک فوج نے 5 افغان ٹینک اور 6 پوسٹیں اڑا دیں۔
इसके अलावा नाज़रीन, जो सूरत हाल में बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई, अफ़गानिस्तान के सरहदी सूबों के वो देहात जो बॉर्डर एरियाज़ के करीब हैं, वहाँ रात भर मसाजिद में ये ऐलानात किए जाते रहे कि आवाम 12 घंटे के अंदर अंदर ये इलाका छोड़ दें। इन ऐलानात से भी ये नज़र आ रहा है कि आज 15 अक्टूबर से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग बड़े पैमाने पर मज़ीद फैलने वाली है। इस जंग की पेशगी तैयारी के लिए इन इलाकों से शहरियों का इनखला किया जा रहा है जो सरहद के करीब हैं। ज़राए के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया के लड़ाका और बमबार तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर भी सरहदी इलाकों में जारहाना परवाज़ें जारी रखे हुए हैं, और जो अफ़गानिस्तान की साइड पर फ़ौजी नकलो हरकत है बड़े पैमाने पर उसे मॉनिटर किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ कशीदगी में नाज़रीन मज़ीद इजाफ़े के लिए कुछ देर पहले ही अफ़गानिस्तान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुतालबा किया है कि अफ़गानिस्तान को मतलूब 5 दाश खरासान कमांडरों को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के हवाले करे। अपने वीडियो पैगाम में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जिन कमांडरों की हवालगी का मुतालबा किया है उनमें शहाबुल महाजर, अब्दुल हकीम तौहीदी, सुल्तान अज़ीज़ अज़ाम और सलाहुद्दीन रजब भी शामिल हैं। इसके साथ साथ मज़ीद पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने के लिए ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के ख़िलाफ़ मुरीद के में जो ऑपरेशन किया गया है उसके ज़िम्मेदारों को सज़ा दे और तहरीक लब्बैक पर जो जुल्म ढाया जा रहा है उसको ख़त्म करे। नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान पर भी जो हमला है वो हो चुका है, क्योंकि सुबह 4 बजे से वहाँ शदीद झड़पें जारी हैं, गोलाबारी, टैंकों और तोपखाने की जंग जारी है, घमसान की लड़ाई है और जारहाना फ़ौजी नकलो हरकत भी रिपोर्ट की जा रही है। सूरत हाल में नाज़रीन बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और ये जो जारहाना जंग है वो अपने नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। स्पिन बोल्दक और चमन बॉर्डर पर खूनी झड़पें, तोपखाने और टैंकों की जंग आज सुबह 4 बजे शुरू हुई और जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं शदीद जंग और गोलाबारी जारी है। कंधार के हस्पताल ज़ख्मियों से भर गए हैं और सोशल मीडिया पर डॉक्टरों की तरफ से खून के अतियात देने की अपीलें की जा रही हैं। पाक फ़ौज ने अफ़गान तालिबान के कई टैंक इस इलाके में भी उड़ा दिए हैं। दोनों अतराफ भारी जानी नुकसान की भी इत्तलात हैं। टीटीपी के दहशतगर्दों ने अचानक हमला करके चमन बॉर्डर चेक पॉइंट पर पाकिस्तानी एहलकारों और फौजी जवानों को शहीद कर दिया है और कुछ को कैदी बनाकर ले गए हैं और कशीदगी इस वक्त अरूज पर है। पाकिस्तान ने तोपखाने का फायर खोला तो स्पिन बोल्दक एरिया में अफरा तफरी फैल गई और अफ़गान शहरी जो ये इलाका खाली करके कंधार की तरफ भाग रहे हैं और स्पिन बोल्दक कंधार शाहरा पर इस वक्त शदीद रश है। जो शहरी हैं वो स्पिन बोल्दक से कंधार की तरफ जा रहे हैं और जो फ़ौजी काफ़िले हैं वो कंधार से स्पिन बोल्दक की तरफ आ रहे हैं। नाज़रीन, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, इस जंग की वजह से एक अच्छा काम ये हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ सुलह करने पर मजबूर हो गई है और कप्तान के नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को तस्लीम कर लिया गया है। और इस अचानक तब्दीली की वजह से मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग, पीपल्स पार्टी को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिला, जो पीटीआई के मैंडेट पर डाका डालकर मौलाना फजलुर रहमान के भाई को वज़ीर आला लाने की साजिश में शरीक थे। आज शाम वज़ीर आला सुहेल आफरीदी हलफ उठाएंगे और इस बार जब वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे तो उनका लहजा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इतना जारहाना नहीं होगा। ज़राए का ऐसा कहना है, क्योंकि डील हो गई है जिसका आपको और हम सबको बड़ी मुद्दत से इंतज़ार था और इस डील में मस्बत किरदार अदा करने पर हम सब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के शुक्रगुज़ार हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब खान भी जल्द जेल से बाहर आ रहा है और इक़्तिदार में भी उनकी वापसी यकीनी हो गई है। नाज़रीन, जो भी मज़ीद अपडेट्स होंगी इस जंगी
کی صورتحال کے حوالے سے اور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حلف کے حوالے سے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری جو تازہ ترین اور نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔